بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے، اور دعا کب مانگنا اور چھوڑ دینا چاہیے؟ ناظرین، اپنی تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا کیا ماجرا ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے، ایک ہی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتلاؤں گا۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، یا ہمیں اس چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم تو سب فقیر ہو، اور یقین جانیے کہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور دعا کرنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اب دیکھیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں، اب چاہے وہ دعا اپنی ایک محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے وہ دعا اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ہو، چاہے وہ دعا اپنی نوکری، یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لیے ہو، یا وہ دعا اپنی ایک آگے ترقی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بندہ ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میرا جو رشتہ ہے فلانے لڑکے سے ہو جائے، اور اس کی دعا کافی عرصے سے ہو رہی ہے، 2 مہینے 3 مہینے یا 2 سال 3 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو مجھے دعا کرنا بند کر دینا چاہیے، کیا وہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت عملی پر ہمیں غور اور فکر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت عملی کو ہمیں سمجھ کر کے، اور اللہ کے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا ہے، چاہے اس کو دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے،
چاہے 10 سال ہو گئے، چاہے تہجد کی دعا میں وہ دعا مانگ رہا ہے، چاہے وہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر کے دعائیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کر رہا ہے، تو دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کو اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گا کہ جس پر آپ کا یہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر دیں گے، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیز اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے، تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستوں، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے وہ نہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ تو نہیں میرے عزیزوں، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و انعام عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی حکمت کی وجہ سے، اللہ ہم سے کئی گنا بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے، تو اگر ان کے ابو مٹھائی لائے یا اور کوئی سامان لائے تو ماں کیا کرتی؟ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا، تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے عزیزوں، ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں
آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ اللہ حافظ۔